جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے اب سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ ہم فنکشن کے پہلے میں آلریڈی ڈسکس کر رہے تھے کہ پائتھن کے فنکشن ہے، اس سیریز کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے، تو فردر ہم اس کو آگے دیکھیں گے کہ اسی فنکشنز کے اندر ایک قسم ہے۔ پہلے اس سے پہلے ہم لیمڈا فنکشن پڑھ رہے تھے۔ لیمڈا جیسے میں نے آپ کو پریویسلی ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا، لیمڈا نامعلوم فنکشن ہوتے ہیں، بے نام فنکشن، سنگل لائن فنکشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ان لائن بھی ان کو کہا جاتا ہے، اور وہ کوئک پرپس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ریکرسو فنکشن ہوتے ہیں جس کو ریپیٹیشن فنکشن بھی کہتے ہیں اور تکراری فنکشن بھی کہتے ہیں۔ اٹ مین کہ یہ فنکشن ود ان فنکشن، اٹ از ناٹ اے کائنڈ آف لوپ، بٹ یہ فنکشن اپنے آپ کو دوبارہ کال کرتا ہے انٹل اور انلیس جو اس کا بیس کیس ہوتا ہے وہ اس کو سالو نہ کر لے۔ تو فردر اس کو جو اس کی ڈیفینیشن اور اس کے جو کی اسپیکٹ ہیں اور کی فیکٹر ہیں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں مزید آسان ہو۔ جی اس کی ڈیفینیشن کو ہم ذرا تھوڑا سا ادھر اسٹڈی کر لیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایز اے سیڈ بیفور کہ ریکریسو فنکشن جو ہوتے ہیں یہ ریپیٹڈ فنکشن ہوتے ہیں، اپنے آپ کو یہ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں اپنی باڈی کے اندر، اسی لیے ان کو ریپیٹڈ فنکشن بھی کہا جاتا ہے۔ اٹس ناٹ اے کائنڈ آف لوپ۔ لوپ ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو ہم فنکشن کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں اور فنکشن کے باہر بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی فنکشن، ایک ایسی قسم ہے جو اپنے آپ کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے جسٹ لائک اے لوپ، بٹ ریمبر اٹس ناٹ لائک اے لوپ۔ تو اس کے کی کمپوننٹ کی اگر بات کی جائے تو اس کے دو کیس ہوتے ہیں، ایک ریکرسو کیس ہوتا ہے، ایک بیس کیس ہوتا ہے۔ تو بیس کیس وہ ہوتا ہے جس میں ایک سرٹن کنڈیشن ہم اس کو دیتے ہیں، سرٹن کنڈیشن انیشیٹ ہم کوئی بھی کر سکتے ہیں کہ if x is equal to 1 then do this. If x is not or not is equal to 0 then go to recursive case. تو recursive case کے اندر یہ جو انسٹرکشن ہوتی ہیں، جو بھی ادھر ہم فنکشنالٹی کو جس کو چیز کو ہم نے کال کرنا ہے تو یہ ادھر پرفارم کرتا ہے ہمارے کوڈ کو انٹل اور انلیس وہ کرائٹیریا میٹ نہ کر لے۔ تو میں نے آپ جیسے ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ ورک کس طرح کرتا ہے، تو اسی طرح ہی میں نے آپ کو جیسے کہا کہ انیشل ان پٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو انیشل ان پٹ کو یہ آپ دیکھیں نمبر 2 پہ تو لکھا ہے کہ انیشل ان پٹ کو یہ چیک کرتا ہے، ٹھیک ہے، اف اٹ از میچز ٹو بیس کیس۔ تو بیس کیس جو مطلب بیس باڈی ود ان دا فنکشن باڈی، جو بیس کیس میں ہم اس کو انسٹرکشن دیتے ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ایک ان لائن اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے، ایف اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے، سوئچ اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے جو ہم اس کو دیتے ہیں، یا کوئی ریٹرن ویلیو ہو سکتی ہے۔ اگر وہ سیم کرائٹیریا کو میٹ کرتی ہے تو پھر یہ دوبارہ ریکرسو جو اس کی اندر انسٹرکشن ہوتی ہیں وہ اس کی طرف موو کرتا ہے اور اس کو اسٹیپ کو ریپیٹ کرتا ہے 2 3 4 5 دفعہ انٹل اور انلیس یہ بیس کیس کو ریچ نہ کرے۔ 2 اور 3 ٹائم بھی ہو سکتا ہے، 4 ٹائم بھی ہو سکتا ہے، انٹل اور انلیس یہ بیس کیس کو ریچ نہ کر لے تو یہ ان پٹ لیتا رہتا ہے۔ تو ایکچولی یہ ایک فیسیلیٹیٹ کرتا ہے پروگرامرس کو، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات جو ہے ہم فنکشن آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ میں ہم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں 2 یا 3 دفعہ وہ اسٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت یا ان پٹ ہم لیتے ہیں تو اس میں ہمیں فنکشن لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو ہم وہ یہی ہے یوزر سے ہم جب ان پٹ لیں گے تو یہ جمپ کرے گا کیس 2 کی طرف، ریکرسو کیس کی طرف، اور ادھر جو ہے جو پرفارم کرے گا کوڈ جو ہم انسٹرکشن اس کو دیں گے تو فنکشن اپنے آپ کو وہاں پرفارم کرتا ہے۔ جی ڈیفینیشن امید ہے آپ کو سمجھ لگی ہوگی۔ میں نے کوشش کی ہے آپ کو ڈیفائن کرنے کی کہ ریکریسو فنکشن کس طرح بہیو کرتے ہیں، جو استعمال ہے وہ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ تو فردر ہم کوڈنگ انوائرمنٹ کی طرف جاتے ہیں جس سے چیزیں تھوڑا سا مزید آپ کو کلیئر ہو جائیں گی ایز کرسٹل۔ امید ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے۔ میں ٹرائی کروں گا کہ بالکل ہی سمپلیفائی کر دوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں جو ہے نا وہ دقت نہ ہو۔ فردر ہم فیوچر میں آف کورس جب ایڈوانس پروگرامنگ کریں گے، آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ بھی کریں گے
یا اسٹرکچر بیس پروگرامنگ بھی کریں گے یا ڈیٹا بیس پروگرامنگ بھی کریں گے، تو ان چیز کو جو کمپلیکس بیسس پہ جو ہے ہم وہ بھی ان کا کوڈنگ کریں گے. تو انیشلی اسی لیے آپ کو ذرا تھوڑا سا سمپل چیزیں سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ جو کانسیپٹ ہے، کنسیپچل ڈیٹا ہے، وہ کنسیپچل ویو ہے کسی بھی فنکشن کا یا اسٹیٹمنٹ کا، وہ آپ کے مائنڈ میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈ آپ کا مائنڈ کر سکے. تو فردر ہم کوڈنگ انوائرمنٹ کی طرف جاتے ہیں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح فنکشن کو ہم پرفارم کرتے ہیں. اس کو چھوٹا سا ٹاسک لیں گے، ہم ایک فنکشن بنائیں گے. فنکشن میں اگر آپ کو تھوڑی سی بات بتاؤں تو فنکشن کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں تو فنکشن ایک سم کا فنکشن ہوگا. اس میں دو کیس ہو گیا، ایز آئی سیڈ کے ایک بیس کیس ہوگا اور ایک ریکرسو کیس ہوگا، جیسے پریویسلی میں نے آپ کو ڈیفائن کیا. تو مزید چلتے ہیں تو کوڈنگ انوائرمنٹ میں اس کو دیکھ لیتے ہیں. Okay, here in the coding environment, I will try to do it in a very simple way, as you can understand what is the recursive function. میں اپنے طریقے سے بہت سمپلیفائی کرنے کی کوشش کروں گا، آپ کو انشاءاللہ یہ سمجھ لگ جائے گا. آئی ہوپ سو. اوکے، ہم اس کو یہاں ڈیفائن کریں گے. اچھا، ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے، اس کے لیے کوئی اسپیشل پیرامیٹرز یا کوئی اسپیسیفک قسم کا فارمیٹ نہیں ہے اس فنکشن کو ڈیفائن کرنے کے لیے. ہم ایز اٹ از ویسے ہی ہم نے ڈیفائن کرنا ہے جیسے ہم کسی عام فنکشن کو ڈیفائن کرتے ہیں ڈیف اسٹیٹمنٹ کے ذریعے. ایز ڈیف نام ہم اس کا دے دیتے ہیں، ریکرس کوئی بھی نام آپ دے سکتے ہیں، میں سم دے رہا ہوں. اوکے، ایک پیرامیٹر لے لیتے ہیں. اوکے، یہ ہم نے فنکشن ڈیفائن کر دیا. اوکے، ناؤ اب آپ اس کو بیس کیس دیکھیں. بیس کیس اس کا کیا ہوگا؟ بیس کیس اس کا یہ ہوگا کہ اف لسٹ جو پیرامیٹر ہم نے دیا ہے از اکول ٹو 0 یا ہم 0 نہیں کرتے. اف اس کو سمپل یہاں پہ ہم اف ناٹ لسٹ. اوکے، پھر ہم اس کی جو ریٹرن ہے ہم اس کو 0 کر دیتے ہیں کہ اگر لسٹ میں کچھ نہیں ہے، ایمٹی ہے، تو یہ ریٹرن کرے گا 0. یعنی کہ اگر لسٹ کے اندر کوئی بھی جو اس کا یوزر ہے اس فنکشن کا، اگر کوئی پیرامیٹر اس کے اندر نہیں دیتا ہے، یہ تو 0 ریٹرن کرے گا. ادروائز ایلس یہ کوئی ٹاسک پرفارم کرے گا. تو جو ٹاسک ہے وہی ایکچولی اس کا کیس 2 ہوگا، ریکریسو کیس ہوگا. ٹھیک ہے، ایک بیس کیس ہوگا، ایک ریکریسو کیس ہوگا. تو جو ریکریسو کیس ہوگا وہ ہم اس کو ایلس میں ڈیفائن کریں گے. ایز ایلس ریٹرن LST 0. اوکے، ناؤ ایلس ریٹرن جو بیس کیس ہوگا اس کو ریٹرن 0 بھی کرے گا، اور دوسرا پلس ہم اس کو اوکے یہاں یہ کی پوائنٹ ہے، ہم اب اس کو کال اپ کریں گے اس فنکشن کو. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو یہاں پہ ہم کال کریں گے اور یہاں پہ ہم اب ویلیو دیں گے جو لسٹ تھی. ٹھیک ہے، ہم اس کی ویلیو دیں گے. ٹھیک ہے، جو بھی ویلیو، کچھ بھی وہ ویلیو ہو سکتی ہے. یہ ابھی میں خود کو بھی، یوزر کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیا ویلیو ہو سکتی ہے، ایون کہ پروگرامر کو بھی نہیں پتا. بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ ویلیو یوزر ان پٹ کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے. تو جو بیس کیس ہوتا ہے ہم اس کو ڈیفائن کر دیتے ہیں، لیکن جو ریکریسو کیس ہوتا ہے وہ ڈائنامک ہوتا ہے.
تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میں یہاں پری ڈیفائن جو ہے نا وہ دے رہا ہوں. سو لیٹ سے کہ ہم 1 دے دیتے ہیں. اوکے اینڈ دین آگے تھوڑا سا اس کو انسٹرکشن دیتے ہیں کہ ایکچولی اس نے کرنا کیا ہے. اوکے ناؤ یہاں پہ ہم رک جاتے ہیں اس فنکشن میں. ٹھیک ہے ناؤ میں یہاں پہ نمبرز لے لیتا ہوں ایس 100 200 300 کیونکہ ہم اس کو سم کرنے کی کوشش کریں گے. تو میں نے یہاں پہ 3 نمبر جو ہے نا 3 پیرامیٹرز میں نے لے لیے, نومیرک پیرامیٹرز لے لیے. ٹھیک ہے اور میں اس کو سم کروں گا. ریزلٹ از اکول ٹو اوکے یہاں میں اس کو اب کال کروں گا اس فنکشن کو ریکرسیو سم. اوکے یہاں نمبر جو آف کورس لسٹ ہم نے لی ہے. ٹھیک ہے وہ نمبر دے دیں گے اور میں اس کو یہاں اس کا پرنٹ آؤٹ لوں گا. یہ پرنٹ یہ نمبر. اوکے ناؤ اچھا اب آپ یہاں پہ غور کریں. اوکے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ انڈیکیشن دے رہی ہے ہماری انٹیگریٹڈ ویب بیٹ انوائرمنٹ جو پائتھن کے اندر جو ہم پائی چارم یوز کر رہے ہیں. بہت اچھا آئیڈیا ہے, بہت ہیلپ فل ہے, ہیلپنگ ہے اس کے اندر. تو آپ میں تو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اگر آپ نے پائتھن کی کوڈنگ کرنی ہے تو آپ پائی چارم کا کمیونٹی ایڈیشن وہ ڈاؤن لوڈ کر کے استعمال کر سکتے ہیں. یہ فری ہے. بہت ساری ہماری نیڈس کو یہ میٹ کرتا ہے. لیکن اگر کچھ آپ بہت زیادہ ایڈوانس پروگرامنگ کی طرف جاتے ہیں جیسے مشین لرننگ یا مشین پروگرامنگ یا کوئی بھی ڈیٹا بیس یا کوئی ملٹی ٹیئر ایپلیکیشن تو آپ اس کے جو اس کا پروفیشنل ورژن ہے وہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اٹ از اے پیڈ ایکچولی, تھوڑا سا آپ کو پے کرنا پڑتا ہے تو فری نہیں ہے. لیکن اگر آپ انیشلی آپ استعمال کر رہے ہیں انٹرمیڈیٹ لیول کے لیے تو پائی چارم کا جو کمیونٹی ورژن ہے وہ فری ہے. اوکے ناؤ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو 2 جگہ پہ استعمال کیا. ٹھیک ہے تو یہ ہماری اگر اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ہماری بیس کلاس ہے. یہاں ہم اس کو کیا کر رہے ہیں کہ اف ناٹ لسٹ اگر اس میں کچھ نہیں تو ریٹرن 0 ایلس ریٹرن لسٹ 0 پلس ریکرسیو لسٹ 1. یہاں پہ پھر آپ دوبارہ اپنے ہی فنکشن کو اپنے دیے ہوئے نمبر لسٹ کے ساتھ جو نومیرک لسٹ ہے ہم اس کے ساتھ اس کو کال اپ کریں پرنٹ آؤٹ کریں. تو اس کیس میں یہ ایکچولی اس کا آؤٹ پٹ ہونا چاہیے یہ سم کر دے گا ان تمام ویلیوز کی جو ان پٹ ہے اس کو سم کر دے گا. لیٹس ٹرائی اٹ. اوکے نہیں یہاں تھوڑا سا ہم دیر از آلویز ایکسیپشنس. ٹھیک ہے یہاں پہ نمبر نہیں لکھیں گے ہم بلکہ ہم سوری یہاں اس جگہ پہ نمبر نہیں بلکہ ہم یہ نمبر کی جو ویلیو ہے ریزلٹ ہم یہاں پہ ریزلٹ لکھیں. اب ہم اس کو رن کرتے ہیں. اوکے 600. اوکے ٹھیک ہے تو اس نے یہاں پہ جو اس کی ٹوٹل ویلیوز تھی نمبر کی لسٹ کی اس نے اس کو سم کر دیا. اب ہم اس کو تھوڑا سا فردر 200 میں ایڈ کرتا ہوں 800. اوکے یہ چاروں ویلیو کو اس نے اب سم کر دیا. تو یہ بہت میری طرف سے آئی ڈیڈ اٹ ان ویری سمپل وے. مطلب اس سے میں زیادہ سمپل آپ کو سمجھانے میں میرے خیال میں اس سے زیادہ سمپل اور فیو لائن آف کوڈ یو کوڈ انڈرسٹینڈ دیٹ وٹ ہیڈ ایکچولی ہیپنڈ ان دس کوڈ. ایز آئی سیڈ بیفور ڈیفائن بھی میں نے آپ کو کر دیا تھا, ڈیفینیشن بھی سمجھا دی تھی, اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ بھی سمجھا دیا تھا, یہ کس طرح بہیو کرتا ہے. ٹھیک ہے تو فنکشن کی اگر ہم اس کو میں اگر یہاں پہ ریپیٹ کروں تو بہت سمپل ہے. ہم نے ایک سم فنکشن لیا ہے جس کے 2 یوزز ہیں 2 استعمال ہے. یہ بیس کیس ہے. اوکے یہ بیس کیس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے اور جب ہم ایلس میں جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم سوئچ بھی یوز کر سکتے ہیں یا کوئی بھی اسٹیٹمنٹ یوز کر سکتے ہیں. یہ ریکرسیو کیس جو ہوتا ہے یہ ہے. اس ریکرسیو کیس میں جب
اپنے ہی فنکشن کو ہم کال کریں گے، ٹھیک ہے، اور جو اس کو اسٹیٹمنٹ ہے، جو یا اس کو انسٹرکشن ہے، ٹھیک ہے، وہ پرفارم کرے گا اور ہمیں ریزلٹ دے گا۔ یہ اس کا یہ ایک بیسک کانسیپٹ ہے، بیسک اس کی اسٹڈی ہے۔ جی مجھے امید ہے کہ آپ انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے کہ ریکرسو واٹ آر دا ریکرسو فنکشن اینڈ واٹ آر دا یوزیج، ہم ان کا استعمال کس کس جگہ پہ کر سکتے ہیں، اور یہ بہیو کس طرح کرتے ہیں ود اٹس اون باڈی، ہم اس کو کس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں، فنکشنز کو کیسے کال اپ کر سکتے ہیں اور کیسے یوز کر سکتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ اس کا بہت زیادہ استعمال ہم کریں، لیکن بٹ اٹ از اے کائنڈ آف فنکشنز، ٹھیک ہے، اٹس اے ٹائپ آف فنکشن ان دا پائتھون، اسپیشلی فار دا ڈیٹا اسٹرکچر جب ڈیٹا بیس پروگرامنگ ہوتی ہے، یا آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ ہوتی ہے، جس میں ہم اوور رائڈس فنکشن کو ہم اوور لوڈ کرتے ہیں، اوور رائڈس کرتے ہیں، تو اس کے اندر اس طرح کانسیپٹس لیول پہ تم جو ہے نا وہ چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ کوڈنگ کرنے میں آسانی ہو۔ تو اسی وجہ سے جو ہے وہ میں نے آپ کو یہ مناسب سمجھا کہ ریکرسو فنکشن کا جو مطلب فنکشن کی سیریز میں ریکرسو فنکشن کو بھی جو ہم ایڈ کرتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی دقت نہ ہو آگے، کیونکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں پورے مطلب یہ جو پائتھون کا کورس ہے اس میں، تو کوئی مزید دقت نہ ہو۔ تو مزید فردر بھی ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اوکے، ناؤ ایز آف ناؤ جو فنکشن سیریز ہے پائتھون کی، یہ اس کا لاسٹ سیشن ہے۔ اس کے بعد فردر ہم دیکھیں گے جو بہت زیادہ ضروری اسٹیٹمنٹ ہیں، جو مطلب یعنی کہ جو کوڈنگ کے لیے بہت زیادہ یوزفل اسٹیٹ ہیں، سوئچ اسٹیٹمنٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں، یا اندر لائبریریز کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، کلاسز بھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں فردر، تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم پائتھون کے کس کی ٹاپک کو جو ہمارے لیے جو ہے نا وہ پروگرامنگ جو ریئل لائف لیونگ پروگرامنگ ہے اس کے اندر اپلیکیشن لیول پہ جو ہمارے لیے یوزفل ہو، تو ہم اس کو اسٹڈی کریں گے اور اسی کے اوپر جو ہے نا وہ کوڈنگ انیشیٹ کریں گے تاکہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو۔ تو آج کے لیے اتنے ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔